گزشتہ اتوار کو عصر کے بعد کراچی میں حضرت مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ تھی۔ اچھا خاصا مجمع تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ شاید اسی مسجد میں نماز جنازہ ہوگی، لیکن نماز کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں، نماز جنازہ باہر سڑک پر ہوگی تھانے کی طرف۔ مسجد سے جب نکلے ہیں تو مسجد سے نکلتے ہی ساتھ ہی ذرا سا چند قدم چلیں کہ کھڑا ہونا پڑ گیا۔ آگے کیا دکھا؟ آگے ہر طرف سر ہی سر، سر ہی سر، بلا مبالغہ 1 کلومیٹر کی تو صف ہوگی، دائیں بائیں پیچھے جدھر دیکھو سر ہی سر تھے، سر ہی سر تھے۔ حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بہت ہجوم تھا، نماز جنازہ کے بعد وہیں کھڑے رہے کہ کچھ تھوڑا سا چلنے کی راستہ صحیح بن جائے پھر چلتے ہیں، تو چلتے بھی رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد تو جہاں دیکھتے بس سر ہی سر سے۔ بہت بڑا مجمع تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرا ان کے ساتھ ایک اچھا اور محبت کا تعلق تھا۔ میں نے کیا ان سے محبت کرنی تھی، حضرت کی شفقت اور محبت ایسی تھی کہ بس وہ ہر ایک کے دل کو مو لینے والی تھی۔ ان کی بعض صفات بہت ہی عجیب ہیں۔ ماشاء اللہ قرآن ان کا حفظ تھا۔ میں تقریباً ہر مہینے جب کراچی جانا ہوتا تو ان کے پاس جاتا، بلاتے بٹھاتے، تو ان کے ساتھ 2-2 گھنٹے کی، 1-1 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی نشستیں ہوتی تھیں۔ حالانکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتہائی مصروف ترین آدمی تھے، اور 2-3 منٹ 5 منٹ بھی ان کا دے دینا بہت ہوتا تھا، لیکن بہت تفصیل کے ساتھ ان سے مشاورت رہتی اور معاملات بات چیت رہتی تھی۔ بہت محبت کرنے والے تھے، بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ 2 بجے وہاں ان کی مسجد میں نماز ہوتی تھی ظہر کی، تو 2 بجے نماز ہمیشہ ان کے پیچھے پڑھی۔ نماز وہ خود پڑھاتے تھے، حافظ قرآن تھے، عاشق قرآن تھے۔ روزانہ بلا ناغہ 10 سپارے قرآن مجید کے فجر کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا آخر تک معمول رہا۔ میری اہلیہ بھی تعزیت کے لیے جب مفتی صاحب کی اہلیہ سے ملی تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی زندگی کے بارے میں کافی تفصیلات بتائیں کچھ، کہ مفتی صاحب بہت درد دل رکھنے والے تھے، دوسروں کا بڑا خیال کرنے والے تھے۔ فرماتی کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ وہ بنوریے سے کبھی باہر نکلتے، کوئی ریڈی والا رات کے وقت میں جا رہا ہوتا جس کی ریڈی آم سے یا کسی پھل سے بھری ہوتی، تو اس سے روک کے پوچھ لیتے، ہاں بھی بتاؤ کیا بات ہے، آج تمہاری سیل نہیں ہوئی، سارا مال پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے جی حالات نہیں ہیں، تو پوری ریڈی کا سارا جو ہوتا تھا خرید کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ہم گھر والے کہتے ہیں اتنے کیا کرنے ہم نے، تو کہتے ہیں نہیں بیٹیوں کو بھیجو، اوروں کو بھیجو، تحفے بھیجو، اس کو ختم کرو، تمہیں کیا مسئلہ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ آیا یا اللہ کا انعام ہے۔ تو بتا رہی تھی کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات، اور عام مزدوروں سے اور کہیں بھی ان کا انٹرویو کرتے، ان کے حالات لیتے اور خاموشی سے ان کی مدد کرتے رہتے تھے۔ ایک ان کی عادت یہ تھی، خدمت خلق۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب کی اہلیہ نے بتایا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے 2 دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ حج پر جا رہے ہیں اور 2 دن باقی۔ خواب بہت تفصیلی ہے، لیکن اس کے اندر جو اہم بات تھی کہ ہم لوگوں نے حج پہ جانا ہے اور 2 دن باقی ہیں، اور خواب دیکھنے کے 2 دن بعد ہی حضرت مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، اور بتایا کہ ہارٹ اٹیک سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے۔ انتہائی جرت مند آدمی تھے۔ ایک مرتبہ کراچی میں ایک ولیمے میں شرکت کا موقع ملا۔ مولانا عتیق الرحمن صاحب، حضرت صوفی سرور رحمۃ اللہ کے صاحبزادے، ان کی بیٹی کا ولیمہ تھا، تو وہاں بہت سارے اکابرین جمع تھے، تو اکابرین کی زیارت کا موقع ملا، اور اسی ٹیبل پہ مولانا عتیق الرحمن صاحب نے بٹھا بھی دیا، جہاں مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی تھے، غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے، دونوں حضرات تھے، اور مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے جو بڑے ہیں استاد جی وہ بھی تھے، اور یہ مفتی نعیم صاحب بھی تھے، اور بھی کراچی کے مختلف مدارس کے بڑے بڑے حضرات موجود تھے۔ وہاں کسی بات کے اوپر بات ہوئی تو مفتی عبدالرحیم صاحب جو جامعۃ الرشید کے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے، مفتی نعیم صاحب کا دل اتنا مضبوط ہے کہ ان کے دل کو کچھ نہیں ہونے لگا، یہ بہت مضبوطی سے بات کرنے والے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ کوئی ایسی چیز تھی کہ علاقے کا کوئی بندہ، کوئی افسر تھا، وہ تنگ کر رہا تھا،
اور غیر ضروری طور سے تنگ کر رہا تھا، تو انہوں نے ان کو فون کیا مفتی نعیم صاحب نے اور کہا کہ دیکھو بھئی جو بات ہے قانون کے مطابق بات کرو، اگر تمہیں قانون توڑنا آتا ہے، تنگ کرنا آتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی اپنے بچوں کو لے کے تمہارے سامنے آتا ہوں، 500 بچے لے کر آؤں گا اور پھر بیٹھ کے بات کریں گے۔ تو بہت جرت کے ساتھ ہر معاملے پہ بات کرتے تھے، ہر ایک سے محبت کرتے تھے، تصوف کے بارے میں اور حضرت جی پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے محبت بھی بہت شدید تھی۔ بہت دفعہ ان کا فون آتا اور بہت دفعہ ان کا تقاضا ہوتا کہ بھئی حضرت کا بیان جب بھی حضرت جی کراچی تشریف لائیں جامعہ بن نوریہ میں ضرور ہو، اور انہوں نے کچھ بیانات کروائے بھی، جس میں بہت محنت کے ساتھ بہت بڑی تعداد کو انہوں نے مخلوق کو جمع بھی کیا۔ اور حضرت کے بیان کے بعد جب میں دوبارہ ان سے ملنے گیا تو بہت خوش تھے اور فرما رہے تھے کہ تصوف کے اندر ایسے حضرات آج دنیا میں بہت کم ہیں۔ تو تصوف کے ساتھ محنت، محبت اور تمام لوگوں کے ساتھ محبت اور تعلق، یہ ان کا ایک خاصہ تھا۔ ان کے بارے میں ایک اور بات، تعزیتی اجلاس ہوا تیسرے دن، اس میں جانا بھی ہوا اور جامعہ بن نوریہ سائٹ میں اکابرین کے بیانات تھے، اس میں ایک بیان چھوٹا سا میرا بھی ہوا۔ تو وہاں پہ حضرت شیخ الحدیث مولانا منظور مینگل صاحب آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ فرمایا کہ ہم لوگ یعنی کہ باقی لوگ جو ہیں، اگر کوئی مدرسے والا، کوئی ادارے والا کسی تعاون اور مدد کے لیے آئے کہ میں فلانی جگہ پھنس گیا ہوں، آپ میری مدد کرو، تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اپنا مدرسہ پہلے ہمارے نام کرو، ہمارے ماتحت کرو، پھر ساری مدد لے لو، ہر قسم کی سپورٹ لے لو۔ لیکن مفتی نعیم صاحب کے ہاں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ بتایا کہ ہر بندہ، کوئی مدرسے والا ہو، کوئی ذاتی معاملہ ہو، وہ اپنی پریشانیاں اور مسائل وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، مفتی صاحب ان کی مدد کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا کرتے، اور بہت ان کی یادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے۔ بہت بڑا سرمایہ تھے۔ اس طرح کی ہمت اور جرت والے لوگ کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، مفتی نعمان نعیم صاحب تو موجود تھے اور چھوٹے جو تھے حنظلہ موجود تھے، درمیانے جو بھائی ہیں مولانا فرحان صاحب، وہ ساؤتھ افریقہ گئے ہوئے تھے، وہ جنازے میں شریک نہ ہو سکے، فلائٹس نہیں ملی، وہ وہیں پہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے اور اسی طریقے سے اسی نہج کے اوپر اس ادارے کو چلائے۔ جامعہ بن نوریہ سائٹ کی ایک بہت خصوصی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی کم سے کم 50 ملکوں کے طلباء وہاں پڑھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب اس معاملے میں ہر ایک سے ٹکرا جاتے تھے، حکومت سے بھی جو ہے نا وہ بات کیا کرتے تھے کہ بھئی جو آدمی صحیح قانونی ویزا لے کے یہاں پڑھ رہا ہے، آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں، کیسے منع کر سکتے ہیں۔ ابھی جب یہ کرونا کا مسئلہ آیا اور تبلیغی جماعت کے خاص طور سے جو غیر ملکی مہمان تھے، ان کے لیے مسائل پیش آئے، کون رکھے کیا رکھے، تو مفتی صاحب نے وہاں کراچی مرکز کو فون کیا کہ تقریباً 100 کے قریب غیر ملکی مہمان ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا جتنے بھی ہیں ساروں کو میرے پاس بھیج دو، ان کی عزت اکرام، ان کا کھانا پینا ہر چیز میرے پاس ہے، بھیج دو میرے پاس، میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے، کیا آتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، آپ بھیجیں۔ باقی مدارس میں 2-3 طلباء بھی غیر ملکی ہوں تو پریشانی آتی ہے، وہاں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں آج اس وقت بھی موجود۔ تو یہ مفتی صاحب کی ہمت بھی تھی، جرت بھی تھی، اور وہ ہر ایک سے پھر بات کیا کرتے کہ بھئی بات جب قانون اور آئین اور اصولوں کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی ناجائز پابندی نہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ بہت ساری ان کی تفصیلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اگلے دن الحمدللہ ان کی اس دن تو بہت تھکن تھی، نماز جنازہ کے بعد واپس آ گیا، گرمی بھی بہت تھی۔ اگلے دن پھر قبرستان جو ان کا اپنا ہی ہے، چند قبریں تھیں ان کے والد صاحب کی اور گھر والوں کی، مختلف خاندان کی، اس میں پھر حاضری کا موقع ملا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔